السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت اصول پسند اور انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس کی کامیاب حکومت کا راز اس کے وضع کردے سخت مگر عوام دوست قوانین تھے، جن کی وجہ سے ملک مضبوط اور عوام خوشحال تھے۔ ایک بار بادشاہ کے پاس ہمسایہ ملک کا ایک وفد آیا، جس نے مفاہمت کی مختلف دستاویزات پیش کیں۔ دونوں ملکوں کے وسیع تر مفاد میں پا کر بادشاہ نے ان پر دستخط کر دیے، لیکن ان کو خفیہ رکھا گیا اور کسی کو ان کی خبر نہیں ہونے دی گئی۔ ان معاہدوں پر عمل کر کے دونوں ممالک کو خوب فائدہ ہوا۔ ایک دن بادشاہ خوشگوار موڈ میں تھا تو دربار میں موجود غلاموں نے اس کی بہت تعریف کی اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ کامیاب حکمت عملی کو سراہا۔ بادشاہ ان کی تعریف سے خوش ہوا اور ان رازوں میں سے ایک خفیہ بات انہیں بتا دی، مگر ہدایت کی کہ اس بات کو کسی دوسرے پر ظاہر نہیں کرنا۔ خفیہ بات چھپی ہی رہنی چاہیے۔ غلاموں نے بادشاہ کو یقین دہانی کروائی کہ یہ راز سینے میں دفن رہے گا اور اس کی بھنک کسی کو بھی نہیں پڑے گی۔ کئی سالوں بعد ان غلاموں میں سے ایک نے اپنے کسی دوست کے سامنے اس بھید کو افشاں کر دیا، مگر دوست کو بھی تاکید کی کہ اس بات کو اپنے تک ہی محدود رکھے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کے دوست نے بھی اسی طرح کسی دوسرے دوست کو یہ خفیہ بات بتا دی۔ یوں آہستہ آہستہ دوستوں کے توسط سے بات آگے دوستوں تک پھیلتی گئی اور پھر ایک وقت آیا کہ پورے شہر میں پھیل گئی۔ آخرکار بادشاہ کو علم ہو گیا کہ راز افشاں ہو چکا ہے اور اب تو عام محفلوں میں بھی اس پر گفتگو ہونے لگی ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر ان تمام غلاموں کو اپنے دربار میں بلایا اور راز کی بات کو ظاہر کرنے کے متعلق پوچھا، مگر سب غلاموں نے نفی میں سر ہلا دیا کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا۔ بادشاہ دانا اور اصولوں کا پکا تھا اور اسے تسلی تھی کہ خفیہ بات کا پردہ انہی غلاموں میں سے ہی کسی نے چاک کیا ہے، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ پیٹ کے حلقے ان تمام غلاموں کے سر قلم کر دیے جائیں جو ایک راز کی حفاظت نہیں کر سکے۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی تمام غلام تھر تھر کانپنے لگے کہ ایک قصوروار کی وجہ سے باقی بے قصور بھی مارے جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا غلام کھڑا ہوا اور بادشاہ سے امان چاہی کہ مرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کی طرف سے اجازت ملنے پر وہ بولا، بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو۔ یقیناً ہم میں سے کسی بے وقوف غلام سے یہ غلطی سرزد ضرور ہوئی ہے، مگر سب کو اس کی سزا دینا مناسب نہیں۔ بادشاہ بوڑھے غلام کی بات سنتے ہی گرج کر بولا، مجھے اس ایک غدار غلام کو تلاش کر کے دے دو، میں باقیوں کی جان بخشی کر دوں گا، یا پھر سب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ایک ناقابل معافی غلطی ہے۔ بوڑھے نے بادشاہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور لرزتے ہاتھوں کہنے لگا، بخدا مجھے اس غلام کا معلوم تو نہیں کہ کس نے ملکی راز کو فاش کیا، مگر ایک بات ضرور جانتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں۔ بادشاہ یہ بات سن کر ڈھیلا پڑ گیا اور بوڑھے غلام کو کہنے لگا، اگر آپ کی بات میں وزن ہوا اور وہ حقیقت پر مبنی ہوئی تو وعدہ کرتا ہوں کہ سب کی جان بخش دوں گا۔ بادشاہ کی بات سنتے ہی غلاموں کی جان میں جان آئی اور وہ پر امید نظروں سے اپنے بزرگ غلام کی طرف دیکھنے لگے۔ بزرگ غلام نے پر اعتماد اور سنجیدہ لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے غلاموں پر اعتماد کر کے ایک خفیہ بات کا اظہار کیا۔ اصولاً دیکھا جائے تو اس خطا کی ابتدا آپ ہی سے ہوئی ہے۔ اگر آپ ایک راز کو پوشیدہ رکھتے تو یہ کبھی منظر عام پر نہ آتا، مگر جس طرح آپ نے اعتماد کر کے راز کی بات کو ظاہر کیا، بالکل اسی طرح ان میں سے کسی ایک نے دوست پر اعتماد کر کے
راز کو افشاں کیا، اور اس طریقے سے بات پھیلتے پھیلتے ایاں ہو گئی۔ یوں پہلے خطا کار تو آپ ہوئے، آپ نے شروع ہی میں چشمے کا منہ بند کیوں نہ کیا؟ جب وہ سیلاب بن گیا تو اس کے آگے بند باندھنے کا کیا فائدہ؟ آپ منہ سے بات نہ نکالتے اور راز کو سینے میں دفن کیے رکھتے تو آج ہم سب کو یہ ذلت نہ اٹھانا پڑتی۔ بزرگ غلام یہ بات کہہ کر خاموش ہو گیا، اور بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی پہلی غلطی تو میری اپنی ہی ہے۔ اگر اپنی زبان کو قابو میں رکھتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ یہ خیال آتے ہی بادشاہ نے سب کو معاف کر دیا اور اپنے حکم پر عمل درآمد کرنے سے روک دیا۔ اس طرح ایک دانا بزرگ کی وجہ سے بادشاہ کو زندگی کا ایک بہت بڑا سبق مل گیا، جبکہ غلاموں کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب تک بات منہ سے نہیں نکالتے، آپ کا اس پر قابو رہتا ہے، راز آپ کے سینے میں محفوظ رہتا ہے۔ لیکن جب ایک بار بات منہ سے نکال دی جائے تو وہ آپ کے اوپر قابو پا لے گی۔ اس لیے لوگوں کے سامنے سوچ سمجھ کر بولیں، اور کوئی لفظ ایسا ادا نہ کریں جس کا بعد میں آپ کو افسوس ہو۔ اپنا بھید کسی پر ظاہر نہ کریں۔ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک نادان انسان سب کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ ایک عقل مند اور دانا شخص مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس واقعے سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب کوئی مشکل اور کٹھن مرحلہ درپیش ہو تو اپنے بزرگوں سے رہنمائی ضرور حاصل کر لی جائے۔